السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ، آج ہم ماہ رمضان کی فضیلت کے بارے میں کچھ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا احکام ہیں، اور اس کے علاوہ ہم جانیں گے کہ کون سے ایسے 4 لوگ ہیں جن کے روزہ رکھنے کے باوجود بھی بخشش نہیں ہوگی، یعنی وہ زندگی میں ایسا کون سا عمل کرتے ہیں کہ اگر وہ توبہ نہیں کرتے تو ان کی بخشش روزے سے بھی نہیں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ الحمدللہ سے امت مسلمہ کے لیے بہت مبارک موقع ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک بار پھر رمضان کی سعادت نصیب کی، اور صحت و عافیت کے ساتھ الحمدللہ ہم حیات ہیں۔ اللہ ہم سب کو نصیب کریں اس رمضان کی تمام برکات اور رحمتیں، آمین۔ یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے جب جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ پہلے کسی امت کے لیے نہیں تھا۔ پہلے امت کے لیے جو ہے بہت مشقت والا روزہ ہوتا تھا، یعنی افطاری سے افطاری تک۔ ہمارا روزہ اس کے مقابلے میں بہت آسان ہے، یعنی سحری بھی ہے اور افطاری بھی ہے۔ اور پہلی امت کے لیے نماز تراویح کا اہتمام بھی نہیں ہوتا تھا، اور الحمدللہ ہم اس نیکی سے بھی مستفید ہوتے ہیں، یعنی نماز تراویح میں قرآن پاک سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں۔ آسمان میں 24 گھنٹے اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا یا ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں۔ ماہ رمضان جو ہے وہ رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اس کا ہر پل، لمحہ لمحہ جو ہے وہ ہمارے لیے انعام عظیم ہے۔ رمضان کا مقدس و پاکیزہ ماہ جو ہے وہ امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم و محترم ماہ ہے۔ قرآن حدیث میں اس مبارک ماہ کے بارے میں بے حد فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان مبارک آتا ہے تو جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دروازہ ہے اور عبادت کا دروازہ روزہ ہے۔ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک کا نام باب الریان ہے، اور اس میں سے روزے داروں کے سوا کوئی داخل نہیں ہوتا۔ تو یقیناً اسی طرح ان حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں فضل رحمت کھول دیے جاتے ہیں، طلب کرنے والے کے لیے کوئی در بند نہیں ہوتا۔ لیکن ماہ رمضان میں یہ فضیلت بھی انہی کے لیے ہے جو ماہ صیام میں صوم کا احترام کرتے ہیں، کامل روزے کی ادائیگی کریں، مکمل طور پر اس کے تقدس کا خیال رکھیں اور اس کے فرائض کو جانیں اور اپنا روزہ مکمل کریں۔ ہمارے معاشرے میں ایک روایت بنتی جا رہی ہے کہ ہم روزہ تو رکھ لیتے ہیں مگر نہ اس کی فضیلت کا کچھ خیال کرتے ہیں اور نہ ہی اس کے مقدس ہونے کا پتہ ہوتا ہے۔ روزہ فاقہ کشی کا نام نہیں ہے کہ کھا پی کر سویا جائے اور سحری کے نام پر اور بیدار ہو کر افطار کے نام پر کھا پی لیا جائے۔ روزے دار کی نیند بھی عبادت ضرور ہے، مگر ہمیں اپنے طور پر رکن اسلام کو جو ہے مکمل اور صحیح طریقے پر ادائیگی کرنی ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ جس نے لغو، باطل بات یا بیہودہ عمل ترک نہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑنا درکار نہیں۔ یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے جو صرف کھانا پینا تو ترک کر دیتے ہیں، باقی کچھ نہیں کرتے۔ یعنی روزے سے مراد تو یہ ہے کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک جو کھانا پینا اور نفسانی خواہشات ہیں ان کو ترک کر دیا جائے۔ روزہ در حقیقت کھانے پینے سے روکتا ہی نہیں بلکہ اپنے آپ کو ہر گناہ سے بھی روکنا ہے۔ روزے دار کا ہر عضو صائم ہوتا ہے۔ کان جو ہے وہ برائی کی بات نہ سنیں اور گانے بجانے، فلم و ڈراموں سے بچیں۔ زبان جو ہے وہ گالی گلوچ نہ کرے یا جھوٹے قصے یا غیبت، اس سے اجتناب کرے۔ ہاتھ جو ہے وہ گناہ اور بے حیائی سے بچے۔ اب اس بارے میں جیسا کہ ہم نے حدیث میں پڑھا ہے
کہ یقیناً انسان کا صرف بھوکا رہنا ہی روزہ نہیں بلکہ اعمال صالحہ بھی کرنا اور صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کا نام بھی روزہ ہے، یعنی وہ روزے کی فضیلت کو بڑھا دیتا ہے۔ اب رمضان المبارک کے روزے جیسے کہ ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہیں، اور اس کا منکر کافر ہے، یعنی کافر مجنون ہے، نابالغ پر فرض نہیں ہے۔ آسمان میں فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ نیکی کے چاہنے والے آگے بڑھ اور بڑھ چڑھ کر نیکی میں حصہ لے، اور دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ گناہوں میں ڈوبا ہوا انسان اللہ کی طرف واپس آ جا اور توبہ کر لے اور اللہ کی رحمت میں خود کو ڈھانپ لے۔ یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں فرض نماز کے 70 گنا اضافہ بڑھ جاتا ہے، اور نفل عبادات جو ہیں وہ فرض کے برابر ان کا ثواب پہنچتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص جان بوجھ کر ایک فرض روزہ چھوڑ دے تو قیامت تک بھی روزہ رکھتا رہے تو اس ایک فرض کی ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے فضائل سنائے کہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جیسے کہ باقی اسلامی مہینوں کے نام جو ہے وہ عربوں نے رکھے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول وغیرہ، اور ماہ رمضان کا نام خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں لکھا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی عرشوں سے یہ نام طے ہوا ہے۔ اس کا نام جو ہے وہ روزے سے بھی مطابقت رکھتا ہے کہ روزے کے رکھنے والے کے گناہ جیسے حسد، بغض، کینہ تو یا طرح طرح کے جو صغیرہ و کبیرہ گناہ جو ہم سال بھر کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کی برکت سے جو ہم عبادات کرتے ہیں ان کے عوض ہمارے پورے سال کی گندگی کو جو ہمارے گناہوں کے روپ میں ہے اس کو صاف کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ عید کی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے کہتے ہیں کہ تم گواہ رہو، میں اپنے بندوں کے دن رات میں روزہ رکھنے اور رات کو قیام کرنے اور میرا قرآن سننے اور اس کو پڑھنے کے عوض میں ان کے گناہ معاف کرتا ہوں۔ ابھی ایک تیاری تو یہ ہے کہ ہم ظاہری طور پر جیسے کرتے ہیں، ایک وہ جس کی وجہ سے ہماری بخشش نہیں ہوگی یا روزہ قبول نہیں ہوگا، جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 لوگ ایسے ہیں جن کی لیلۃ القدر کی رات بھی بخشش نہیں ہوگی، اور رمضان کی راتوں سے جو کہ افضل رات ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو توبہ نہیں کرتے تو اس کا روزہ بھی اس کی معافی نہیں دلوا سکے گا۔ یعنی انسان جو ہے وہ توبہ نہیں کرتا لیکن روزہ رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کے عوض میرا جو ہے وہ سارے گناہ معاف ہوں گے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ جیسے کہ توبہ کرنے پر شرک بھی معاف ہو جاتا ہے، جو بڑھ چڑھ کر گناہ ہے کفر بھی معاف ہو جاتا ہے، ہر بڑے سے بڑا گناہ جو ہے وہ توبہ کے عوض معاف ہو جاتا ہے۔ اگر آخری سانس کے نکلنے سے پہلے تک اللہ کی طرف سے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، یعنی کہ انسان کے اس کو یہ علم نہیں ہے کہ میری موت کا وقت ہے، لیکن وہ 1 منٹ بھی پہلے توبہ کر لے اور اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ لیکن جس کو موت کی خبر ہو جائے کہ وہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ وہ چند دن ہے، چند لمحے ہے، تو اس وقت وہ توبہ قبول کرتا ہے تو وہ شاید اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، لیکن اللہ غفور الرحیم ہے، اس لیے ہمیشہ استغفار کرتے رہیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگتے رہیں۔ لیکن وہ کون سے لوگ ہیں، وہ کون سے 4 لوگ ہیں جن کی لیلۃ القدر کی رات بھی بخشش نہیں ہوتی اور وہ اس چیز سے محروم رہ جاتے ہیں؟ ایک تو وہ جو مستقل شرابی ہو، یعنی عادت ہو گئی ہو اس کو، تو اس انسان کی بھی روزے سے بخشش نہیں ہوگی۔ دوسرا انسان وہ جو والدین کا نافرمان ہو، یعنی حقوق پورے نہ کرتا ہو اور ان کے ساتھ جو ہے وہ نافرمانی کرتا ہو، اور تیسرا جو رشتہ داروں سے لڑتا رہتا ہو، یعنی ماں باپ کی طرف سے جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان سب سے لڑتا جھگڑتا ہو اور خود کو سپیریئر سمجھے، اور چوتھا انسان وہ جو کہ
بغض کرتا ہے، کینہ یا حسد کرتا ہے یا نفرت کی طرف جو ہے وہ رہتا ہے، تو ایسے انسان کی بھی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی۔ تو انسان کی فطرت ہے کہ وہ نیگیٹو چیزوں کی طرف زیادہ جاتا ہے، تو توبہ کر لے تو آئندہ ان گناہوں سے بھی محفوظ رہ جائے گا۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری حدیث ہے کہ آپ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ میری ایک عظیم الشان سنت ہے جو کہ مختصر میں بتاتی ہوں آپ کو، کہ اس پر اگر انسان عمل کر لے تو جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ میرا ساتھی ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ اس دل کو انسان کے خوف سے یا بغض سے خالی کر لے، کیونکہ ہم لسانی، قومی، مذہبی معاملات میں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ پھیل چکی ہے۔ خاص طور پہ سوشل میڈیا کے تھرو بہت زیادہ نفرت پھیلائی جا رہی ہے، یا میڈیا کے تھرو۔ تو ان چیزوں سے خاص طور پہ اجتناب کریں، قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، نفلی عبادات بھی کریں، اور تراویح کا ضرور اہتمام کریں، کیونکہ اس کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے۔ جھوٹ سے بچیں، غیبت نہ کریں، حسد بغض نہ کریں۔ جیسا کہ کچھ عرصے سے ایک وبائی مرض کی شکل جو ہے جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے، کرونا وائرس کا جو مرض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بتایا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی طاقت والا نہیں۔ ایک چھوٹا سا ذرہ، ایک وائرس جو ہے، اس نے پوری دنیا کو ایک خوف میں مبتلا کر دیا ہے، اور یہ ایسا وقت ہے جس سے سب سے زیادہ جو ہے متاثر ہونے والا غریب طبقہ ہے۔ تو یقیناً اپنی زکوٰۃ، صدقات آپ ان تک ضرور پہنچائیں گے، اور اس وقت جن لوگوں کے گھروں میں فاقے پڑ گئے ہیں اور جن کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، ایسے لوگوں کی خود تلاش کریں اور ان تک جو ہے اپنے زکوٰۃ، صدقات کا مال پہنچائیں، راشن کی صورت میں یا جو بھی ان کی ضرورت ہو اس حساب سے آپ یہ کریں۔ یقیناً یہ نوافل سے بڑھ کر عبادت ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، اس کو بھی ضرور ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے گناہوں کو، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیں، اور ہمیں اس ماہ رمضان کی تمام برکتیں اور رحمتیں نصیب کریں۔ آمین ثم آمین۔